مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا جو درس ہے وہ اس والے سے ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے حوالے سے وہ جو گفتگو ہوتی رہی اور فقہ اکبر کے حوالے سے اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آج نے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس نسخے کے اندر کچھ تبدیلی ہوتی رہی، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ پرانی کتب کے اندر سوائے قرآن کے احادیث طیبات کی بھی اس میں کچھ شمولیت ہو گئی، حدیث موضوع بھی آ گئی، تو جو کتابیں پرانی رہیں ان کے اندر الحاقات ہوتے رہے، کمی زیادتی ہوتی رہی. یعنی میں نے بعض ایک قلمی نسخہ دیکھا تو اس کے اندر باقاعدہ وہ ایک حدیث موجود تھی، اور وہی جب وہ چھپی تو اس کے اندر سے وہ حدیث نکال دی گئی. اس طرح جز رفع الیدین کے اوپر یا اس طرح اوپر جو کتابیں ہیں اس کے اندر الادب المفرد کے اندر جس طرح حدیث تھی وہ نکال دی گئی. یعنی لوگ اپنے عقیدے کے پیش نظر جو ہیں وہ دھوکہ وغیرہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے. تو متن کی جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے، جو عام متن چل رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، یعنی جو پیچھے گزشتہ ہمارا سبق تھا نا، ابو طالب عمہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو علی رضی اللہ تعالیٰ مات کافرا، تو یہاں پر یہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو معاملہ ہے وہ ایمان پر ہے، وصال جو ہے وہ آپ کا ایمان پر ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں کوئی شک ہے جو کسی کے بارے میں بات کی جائے؟ بھی آپ کے صدقے لوگوں کی بگڑیاں بن رہی ہیں اور آپ کے بارے میں کہا جائے کہ آپ کا وصال جو ہے ایمان پر ہوا. اس واسطے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ جو اس عبارت ہے اس عبارت کا اسلوب بتاتا ہے کہ اس کے اندر کمی زیادتی ہوئی ہے. اصل ہے کیا چیز؟ اصل عبارت یہ تھی وَوَالِدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَا عَلَى الْإِيمَانِ، یعنی باقاعدہ عبارت یوں سمجھ آتی ہے کہ سمجھ ایسی ہے. اور علامہ کوثری جیسی شخصیت، علامہ زاہد کوثری جو محقق گزرے، انہوں نے کہا کہ اس عبارت کے اندر تحریف ہوئی ہے، اور یہ جو عام عبارت چل رہی ہے انہوں نے اس کو اور پیراؤں میں لے کر کہا ہے کہ اصل لفظ تھا جہاں پر آیا نا یہ عبارت دوسرا نسخہ ہے وَوَالِدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ، کہتے ہیں جو لفظ ہے نا ماتا تثنیہ کسی کا جس کا معنی ہے وہ فوت ہوئے، علی الکفر کفر پر، کہتے ہیں یہ عبارت یوں نہیں ہے. علامہ زاہد کوثری کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ما تا سے پہلے لفظ ما نافیہ تھا، تو چونکہ لکھنے والے کاتب بھی وہ کوئی عالم فاضل تھوڑے ہوا کرتے تھے، بس کاتب تھے. وہ کتابت کے حوالے سے بزرگوں نے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک کاتب تھا، اس کے پاس بندہ قرآن لکھانے چلا گیا، یا ذرا قرآن لکھ دیں، تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، کہ اچھی طرح لکھنا، کوئی کمی زیادتی نہیں کرنی. کہتا ٹھیک ہے. جب قرآن لکھا گیا کوئی سال بعد گیا، ہاں جی لکھا دے گیا، ہاں جی لکھ دیا قرآن مجید، تو کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ کہا نہیں گڑبڑ، میری توبہ توبہ. بس یہ تھی کہ مقدس کتاب تھی، میں نے باوضو ہو کر لکھی ہے. تو اس مقدس کتاب کے اندر میں نے ایک جگہ دیکھا فرعون کا نام آیا ہوا تھا. میں نے کہا یہ تو بندہ بڑا ملعون ہے، لعنتی ہے. تو میں نے پھر ایسا کیا، وہاں پر میں نے تیرے چچا کا نام لکھ دیا، وہ بڑا نمازی بندہ ہے. میں نے کہا قرآن کے اندر جو ہے نا وہ نام بزرگوں کا آنا چاہیے، اور جہاں پر ابو لہب تھا نام تھا، میں نے پتہ چلا کہ وہ بھی حضور کو، تو اس نے کہا کہ بھئی جہاں پر ابو لہب کا نام لکھا ہوا تھا وہاں پر میں نے تیرے ابے کا نام لکھ دیا، وہ بڑا پرہیزگار تھا اور نیکوکار تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کاتب کو ٹکر گیا، اس کاتب نے پکڑ کر فقہ اکبر کے اس نسخے کے اندر یوں لکھ ڈالا وَوَالِدَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آیا نا مات الکفری، تو اس نے دیکھا ماتا یہ لگتا ہے ما ڈبل لکھا گیا ہے، تو اس نے ماتا، اس نے کہا لفظ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے، اس نے ایک ماں کو ہٹا دیا کہ وہ ماما پیچھے نہ رہ جائے، ماتا.
تو اس نے اپنی طرف سے درستگی کی، پر اسے نہیں پتا یہ درستگی اسے لے ڈوبے گی۔ اصل میں تھا ما تال الکفری۔ جتنے بھی فقہ اکبر کے شارحین ہیں، شیخ ابو المنتہا اور دیگر جو بزرگ گزرے، انہوں نے اس والے سے یہی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پر مقام پر تحریف موجود ہے، کمی زیادتی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے نا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الایمان، میں کہتا ہوں یہاں پر یہ عبارت بنتی نہیں تھی، اور یہاں پر عبارت یہ بن رہی ہے صراحت کے ساتھ کہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کوئی شک نہ کرے کہ ان کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے، اس بارے میں شک نہ کرے کیونکہ ان کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے۔ اگر زمانہ فطرت کے اعتبار سے دیکھو تو زمانہ فطرت میں جہاں پر کوئی نبی نہ تھا، اعلان نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے زمانہ فطرت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمن اس زمانے میں ان کا وصال ہو گیا، تو زمانہ فطرت میں اتنا ہی کافی تھا، کوئی بندہ اللہ پر یقین رکھ لے، مومن ہو جائے، بس وہی مومن تھا۔ تو زمانہ فطرت میں جہاں عبداللات اور عبدالعزیٰ نام رکھے جا رہے ہو، وہاں آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہو اور امی جی کا نام آمینہ ہو، تو اس سے بڑے ایمانداری والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ اس واسطے یہ بات طے ہو گئی کہ زمانہ فطرت کے اعتبار سے ہو تو ایمان ثابت، عبداللہ کے نام سے ہی ثابت ہے۔ یا دوسرا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، دین ابراہیمی پر تھے، اور اس والے سے جو تیسرا موقف آتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا اور اپنی شریعت کا کلمہ پڑھا کر انہیں شرف صحابیت سے نوازا۔ یہ تین موقف کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 6 رسائل جن کے اندر حضور کے والدین کریمین کے ایمان کو ثابت کیا ہے، اور اس کے صدقے ان کو یہ کرم نوازی ان پر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، کیا بات ہے، درار پر کمال جو ہے وہ ظاہری آنکھوں سے 72 مرتبہ نصیب ہو۔ یہ مقدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے والے سے جو خوبی بیان کرتا ہے، ایمان بیان کرتا ہے، اس کو بھی پھر نعمتیں ملتی ہیں، کیوں جی؟ اور اس والے سے جو دلائل ہیں وہ بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی اور رضویہ کے اندر شمول الاسلام کے نام سے رسالہ اس میں تحریر فرمایا اور کمال کر دی۔ اس کے اندر کچھ سوالات ہیں کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے زندہ ہونے پر اور زندہ کر کے ان کو کلمہ پڑھانے کے اوپر ایک اشکال وارد کیا گیا ہے، وہ یہ کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو وصال کے بعد تو ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا، اور اس والے سے قرآن نے کہا لم یکو ینفعہم لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہماری سختی کو دیکھ لیا تو ان کا ایمان، لم یکو ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان ان کو نفع بخش نہ رہا، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہماری سختی اور عذاب کو دیکھ لیا۔ یہ دلیل ہے، کھلی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ ایمان جو ہے فوت ہونے کے بعد جو ہے اس کا اعتبار اور لحاظ نہیں ہوتا۔ اس کا جواب قوم یونس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ہر قوم پر جب عذاب آیا تو ٹلا نہیں، رب کا دستور ہے، الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، قوم یونس جب ایمان لے آئی، عذاب آ گیا، آیا ہوا عذاب ان پر ٹلا کے نہیں، تو یہ پھر کیسے بات ہوگی لما رأوا باسنا؟ علامہ عبداللی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں پر تسامح ہوا ہے اعتراض کرنے کے اندر۔ تو قوم یونس پر جب عذاب آیا تو قوم یونس نے کہا اب کیا کریں، انہوں نے کہا نبی کو تلاش کریں، تو یونس علیہ السلام کی قوم نے نبی کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اپنا دستور بدل دیا۔ فرعون، اس سے پیچھے فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے آخری وقت کلمہ پڑھا، چونکہ نبی کی گستاخی کرتے ہوئے آ رہا تھا، بے ادبی کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور جو ہی دریا میں گیا، دریا نے اس کو پکڑا، غرق غوطے آئے، تو پھر کہا میں ایمان لے کر آیا ہوں، کہا اب نہیں تیرا ایمان، بس اتنا ہے، الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، جتنا ایمان لے آیا تیری اتنا تیرا یہ کر دیتے ہیں، تیری باڈی کو قیامت تک محفوظ رکھیں گے۔ فرعون کی باڈی آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گی، کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کرے گی، کیونکہ رب نے اسے نشانی قرار دیا ہوا ہے۔
بات سمجھ آئی؟ یہ واقعہ قوم یونس سے پہلے بیان کیا گیا، آیا ہوا عذاب نہیں ٹلا، کلمہ پڑا نہیں معتبر ہوا، کیونکہ نبی کی بے ادبی میں جا رہا تھا۔ اور قوم یونس علیہ السلام تبلیغ کر کے عذاب کو آتے ہوئے دے کر چل دیے کہ اب مسئلہ میرا اتنا ہی تھا، میں نے کر دیا، آپ چلے گئے، ابھی حکم نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے سمجھا کہ بھی اللہ کی منشا اور مشیت اور دستور یہی ہوتا ہے کہ جب عذاب آ جائے تو نبی وہاں سے برخاست ہو جائے تاکہ عذاب آ سکے، نبی کا وجود رحمت ہوتا ہے نا۔ اب وہاں سے جب چلے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، آگے جا کے معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا کہ مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے۔ ادھر قوم نے جب عذاب دیکھا تو کچھ کہنے لگے بارش آنے لگی ہے، بادل آ گئے، جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہہ رہے بارش والی بات کوئی بات نہیں ہے، یہ آگ ہے چنگاڑتی ہوئی آ رہی ہے، تمہیں برباد کر دے گی، بچو۔ انہیں کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کرو یہ کہ نبی کو تلاش کرو۔ جو قوم نبی کو تلاش کرنا شروع کر دے، اللہ پاک اب آیا ہوا عذاب دستور ہے، لما رأوا باسنا، رب فرماتا ہے کہ لم یکن ینفع ایمانہم لما رأوا باسنا، قانون ہے بدلتا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نبی کی تعظیم میں، یونس علیہ السلام کی تعظیم میں قوم چلی تلاش کرتے ہوئے، رب نے کیا فرمایا؟ لما آمنوا، ان کا نبی کو تلاش کرنے کو کہا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب، ہم نے ان سے اپنا آیا عذاب ٹال دیا۔ جب وہ نبی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بن کر معراج کی رات کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تلاش میں اور ان کو ڈھونڈتے ہوئے جب کچھ چلے تو رب کہتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے، عذاب آیا وہ ٹال بھی دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے والے سے بات کوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات محال اور مشکل رہتی ہے؟ اچھا جی، دوسرا جی ان کا اشکال یہ ہے کہ جی یہ بات کہ باقی انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب سے اعلیٰ کر کے عطا کیے گئے، تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصا تو نہیں پھینکتے تھے، عصا پھینکیں تو وہ اژدہا بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھینکتے تھے، تو کئی ایسے معجزات ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے۔ یہ بات نہیں ہے سر۔ آیا کریمہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی کے اندر علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، دیگر مفسرین نے بھی تفسیر روح المعانی کے اندر سید محمود الوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو جتنے معجزات اور خوبیاں دی، وہ ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ پھر موقع کی مناسبت تھی، کب اس کو استعمال کرنا ہے، کب استعمال نہیں کرنا۔ معجزات عطا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں عطا ہو گئی تھیں، اب اژدہا بنانا سا وہ ڈنڈے کو اور نہ بنانا اس طرح کے دیگر، وہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اگر ضرورت پیش آتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ظہور ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام تو عصا مار کر پتھر سے پانی کا چشمہ نکالا نا، عصا مار کر پتھر وہ کہ جس سے پانی پھوٹتے ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، انگلیوں سے بھی کبھی چشمے نکلے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس واسطے حضور کو جو معجزات عطا کیے کہ واقعتاً، اور اس پر اجماع ہے اس بات کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبیاں عطا کی گئیں، سارے انبیاء کرام کو جو خوبیاں عطا کی گئیں، حضور کی خوبیاں سب سے بڑھ کر سارے انبیاء کی خوبیاں حضور کو عطا کی گئی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبی عطا کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کریم مین کو اگر زندہ فرما لیں تو اس میں محال والی بات کون سی ہے؟ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ کرتے ہیں۔ اگر محال ہو تو پھر کہیں، نہ محال عقلی ہے نہ محال شرعی ہے۔ تو جب محال امر شرعی اور امر عقلی کے اندر محال نہ رہا، استحالہ نہ رہا، تو پھر اس بات پر دلیل وہ چاہے کمزور بھی آ جائے، حدیث ضعیف سے بھی آ جائے، تب بھی تسلیم ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بڑھا رہی ہے۔ اس واسطے جو دو اشکال کیے گئے تو ان کا تو خلاصہ ہو گیا۔ اب اس والے سے امام اہل سنت نے جو فرمائے دلائل وہ بڑے قابل دید ہیں، بڑے پر لطف ہیں۔ امام اہل سنت نے آپ نے جو بنیاد بنائی وہ بڑی توجہ ہے، بڑی مختصر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں امام زرقانی نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، الحاول الفتاوی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، الحاول الفتاوی بھی ہے، فتاوی بھی دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشت سے پاک بیبیوں کے ارحام میں منتقل ہوتا رہا، پاکوں سے پاکوں کی طرف۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ پاکوں سے پاکوں کی طرف، بس یہ جملہ یاد رکھیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا
کہ مسلسل اللہ پاک نے مجھے نقل کیا من اسلاب الکریمتی والارحام الطاہرتی حتی اخرجنی من بینہا بوئی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل اللہ فرماتا رہا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے والدین کریمین سے دنیا سے میں تشریف لے کر آیا۔ اس حدیث کو شفا شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا، نسیم و ریاض کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تو بات ثابت ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام وہ امہات اور آباء کرام سائے طاہرین اور طاہرات تھے، طہارت ثابت ہوگی جی۔ اب ایک اسلوب یہ ہے، قرآن مجید مشرک کو کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک تو گندا ہے، پلید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے والے سے مسئلہ آتا ہے، وہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، اور اس والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث پاک فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت منہ۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر قرن و طبقہ میں تمام قرون بنی آدم کے بہتر سے مجھے بھیجا گیا، بہترین سے، من خیر قرون، بہترین سے بھیجا گیا، یہاں تک اس قرن میں ہوا جس میں ہوں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ الا لم یزل علی وجہ الدہر، زمین کے اوپر کوئی نہیں رہا، سبعۃ المؤمنون مسلمون فصاعدا، 7 مومن زمین پر مسلسل رہے، کوئی نہ رہا، 7 مسلمان رہے زمین پر، روئے زمین پر 7 رہے، فلولا ذالک، اگر یہ 7 نہ ہوتے، ہلاکت الارض ومن علیہا، زمین بھی ہلاک ہو جاتی، جو اس پر ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتی۔ مصنف عبد الرزاق کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا، ابن منذر نے بھی اس کو شیخین کی شرط پر بیان کیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر 7 بندوں کو باقی رکھا، جن کی وجہ سے زمین والے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس حدیث سے پڑھتا وسیلے کا بھی پتہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ یہ سمجھ آ رہی 7 بندے رہے۔ اب یہ بات بتائیں کہ جو کافر ہو وہ خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کافر ہو اس کے اندر خیریت کیسے پائی جا سکتی ہے؟ اور اس کافر کی وجہ سے زمین کی بقا کیسی ہو سکتی ہے؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں خیروں سے ہوں، اور خیروں میں آپ کے والدین کریمین آتے ہیں۔ جب خیروں سے ہیں، خیروں سے زمین کی بقا ہے، تو یقینی بات ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مشرک پلید ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے والے سے میں نے ابھی نص پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں طاہرات اور طاہرین کا ذکر آتا ہے۔ اور تیسری دلیل اس کے اوپر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، ہم نے اے محبوب آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پلٹا ہے۔ اور اس کی امام راضی نے یہ صراحتاً تفسیر فرمائی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوتا رہا، سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرنے والوں میں نور منتقل ہوتا رہا، اور حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پاک میں جلوہ فرما ہو گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، علامہ ابن عسقلانی نے، علامہ زرقانی نے، دیگر نے، سب نے اس کی تاکید بھی کی ہے اور اس کی تائید بھی کی ہے کہ بالکل درست کہا ہے امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نور پاک پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوتا چلا آیا۔ اور ایک ضابطہ بڑا پیارا بیان کیا، ضابطہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہر وجہ سے اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی ایک وجہ سے کوئی تعویل کرتا ہے تو کوئی دوسری تعویل اس کو رد نہیں کر سکتی، ہر تعویل ہی وہ حجت کے قابل ہوتی ہے۔ اگر کہتے ہیں جی اس کے اندر تعویل یہ موجود ہے تقلبک فی الساجدین، آپ کو نمازیوں کے اندر آپ کو پلٹا، یہ تعویل ہے، صریح معنی نہیں ہے، یہ بھی تعویل درست ہے۔ یہ تعویل اس تعویل کو نہیں بدلتی جس میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک سجدہ کرنے والوں سے سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہوتے رہے۔ لہذا اور چوتھی دلیل یہ کہ اللہ پاک نے محبوب شاہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو پریشان کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی اس بات سے ہوں گے۔ اچھا جی وہ جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ مائدہ کی قبر پر نا حاضری کی اجازت مانگی تو آپ کو اجازت نہیں ملی۔ اچھا تو دوسری حدیث میں پھر وہ جی اجازت بعد میں مل گئی تھی۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر تم اس سے استدلال کرو کفر کا تو بعد میں اجازت کیوں ملی؟
اگر کفر کا اصطلاح تو بعد میں اجازت کیوں ملی؟ اس کا مطلب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اجازت نہ ملی، اس کی ایک حکمت تھی کہ محبوب آپ کا قبر پر کھڑا ہونا ہی بخشش کی علامت ہے۔ اگر آپ قبر پر کھڑے ہو گئے تو کوئی کہے گا کہ معاذ اللہ آپ کے والدین کریمین جو پاک ہیں ان کے اندر کوئی صغیرہ گناہ والی کوئی بات تھی، تو کوئی گناہ کا شائبہ نہ لے لے۔ محبوب والدین ہوں تیرے، بخشنے والے، درجات بلند کرنے والے ہم ہیں ان کے۔ اور اسی طرح بعد میں اجازت کیوں ملی کہ کہیں کو نالائق یہ دلیل ہی نہ بنا لے کہ آپ کے ایمان کے اندر کوئی مسئلہ تھا، محبوب جائیں تاکہ لوگوں کو کوئی موقع نہ مل سکے کہ آپ کے والدین کریمین کے بارے، ایمان کے بارے میں کوئی مسئلہ تھا۔ آپ کے والدین کریمین الحمدللہ مومن ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات کے اندر یہاں پر بحث کی ہے ایمان ابوین پر، وہاں پر آخر میں آ کر یہ لفظ بولے ہیں کہ اگر تو تحقیق چاہتا ہے فرجع الی رسالتی شیخنا الجلال الدین سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضور کے ایمان، والدین کریمین کے ایمان پر تحقیق کی ہے، تفصیل سے بات ثابت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر تو اس بارے میں تحقیق چاہتا ہے تو ہمارے شیخ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کی طرف رجوع کر۔ یہ تو بات ثابت ہو رہی ہے کہ ملا علی قاری بھی ایمان ابوین کے قائل ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔